جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. آئین بنتا ہے، دستور بنتا ہے، اس کے پیش نظر مقاصد ہوتے ہیں. صحیح. ریاست مدینہ کا جو دستور تھا اس کے پیش نظر کیا مقاصد تھے؟ جب ہم ان مقاصد پر نظر رکھیں گے تو پھر ہم اپنی ریاست پاکستان کے ساتھ جو دوسری ریاست مدینہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی. پہلا مقصد تو تھا انسداد جرم، پہلا مقصد یہ تھا. اس کے بعد اصلاح معاشرہ، یہ بھی ایک مقصد تھا. پھر اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ سماجی امن کا قیام، یہ بھی ایک مقصد تھا. تو یہ چند ایک مقاصد پیش نظر تھے جس کی وجہ سے قانون بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں چونکہ قانون بنتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی کو تحفظ دینے کے لیے بنتا ہے. یہ جو ایمینٹی کا تصور ہے استثناء کا، وہ اسلام میں تو کوئی تصور نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گفتگو کرنے لگتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی گفتگو نہیں سنتے. پہلے حساب نے یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، ہمیں ایک چادر ملی ہے، آپ دراز قامت ہیں، یہ ایک چادر کا تو بن نہیں سکتا. آپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سامنے آتے ہیں اور وہ وضاحت پیش کرتے ہیں. تو پھر تڑپ کر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اب آپ کہیں ہم آپ کی بات سنیں گے. سبحان. تو جس قانون میں امیروں کو استثناء دے دیا جائے اور غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں تو ظاہر ہے وہاں کبھی سماجی امن کا قیام وجود پذیر نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے جو اس وقت المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو سماجی امن قائم ہونا چاہیے تھا جس کے اندر ہر شخص اپنی ڈومین میں امن میں رہتا، ایسا نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں سکیمیں بنتی ہیں، ہاؤسنگ سکیمیں، وہاں قبضے ہو جاتے ہیں. غریب کا پلاٹ ہوتا ہے اس پر قبضہ ہو جاتا ہے، طاقتور قبضہ کر لیتا ہے. حق ہوتا ہے کسی کا نوکری کے لیے بیٹھا ہوا سفارش کے ذریعے سے، کوئی پہلے ہو جاتی ہے اور چیزیں پہلے تقسیم ہو جاتی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں جب ایک طبقہ پیدا ہی حکمران، آپ ایک متوسط آدمی کیا اقتدار کی راہداریوں تک پہنچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ ہم نے وہ سارے راستے بند کر دیے ہیں. جب اس طرح کے رویے ڈیولپ کر دیں آپ تو اس کے بعد پھر خونی انقلاب آتا ہے، پھر لوگوں کے ہاتھ گریبانوں تک پہنچتے ہیں، پھر چوراہے پر لٹکایا جاتا ہے. تو ہمیں اس وقت قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. تو اس وقت ضرورت ہے کہ اس وقت سے ڈرے کہ جب مخلوق خدا پریشان ہو کر اس نوبت تک پہنچ جائے. اور اس کا اظہار آپ دیکھ بھی رہے ہیں، جب کبھی کوئی چور پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ جو پبلک کا غصہ جس طریقے سے نکلتا ہے اس کا انداز آپ کو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے جھوٹ جانا ہے، اس کو ہم خود ہی اس کا علاج کرتے ہیں.